بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 11 اگست سوموار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر انتہائی اہم نوعیت کی خبریں. 3 خبریں ہیں آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے متعلق. ایک امریکہ سے اور ایک بیلجیم سے، ایک ڈنمارک سے. 3 خبریں ہیں، تینوں امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے بعد کچھ خبریں ہوں گی اسلام آباد سے. اور اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایک ایسے کھیل میں الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو خود کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی منزل کیا ہے اور انہوں نے اپنی منزل تک پہنچنا کیسے ہے. کیا بات کر کے، کس کو خوش کر کے وہ اپنی منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کی منزل ہے ایکسٹینشن. 3 سال، 2 سال، 5 سال ایکسٹینشن چاہتے ہیں. وہ ہر صورت میں اپنے عہدے پر برقرار رہنا چاہتے ہیں، قابض رہنا چاہتے ہیں اور وہ اپنا عہدہ چھوڑنا نہیں چاہتے. جبکہ ادارے مضبوط ہوں تو اداروں میں ایک سے بڑھ کر ایک ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی اور ایران کی ساری فوجی قیادت جو ہے، اعلیٰ ترین فوجی قیادت، اس کو شہید کر دیا گیا. ان کے سائنسدانوں کو شہید کر دیا گیا. پاسداران انقلاب کے چیف کو شہید کر دیا گیا. ان سب کو شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا. لیکن اس کے باوجود ایران کا ادارہ، ایران کا سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ وہ بالکل ڈاماڈول نہیں ہوئے. اور نہ ہی وہاں پہ کسی نے انقلاب کا نعرہ لگایا، نہ ہی کسی جنرل کا دل چلچایا اور نہ ہی وہاں پہ تختہ الٹا گیا. بلکہ نیچے سے مزید نیچے والی قیادت کو اوپر لایا گیا اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. یہ سب کچھ مضبوط ادارے اور مضبوط سسٹم اور مضبوط ملک ہوں تو وہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو بھی سپہ سالار تشریف لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ناگزیر ہوں اور میرے سے بڑھ کر کوئی اچھا ہو ہی نہیں سکتا، میں ہی عقل کل ہوں. اور وہ ایسے حربے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اور پہلے تو وہ اپنا عہدہ حاصل کرنے کے لیے جو مینوپولیشن کرتے ہیں، یہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ ہو رہی ہے. مینوپولیٹ کر کے سپہ سالار بنا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دیگر عہدوں پہ بھی پھر دیکھا دیکھی یہی کچھ ہوتا ہے اور دیگر اداروں میں بھی پھر یہی کچھ ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2.5-3 سال میں پاکستان میں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو اس لیے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو کیسے خوش کرنا ہے، مطمئن کرنا ہے. مریم صاحبہ کیسے مطمئن ہوگی، زرداری صاحب سے کیا ڈیل ہوگی اور تحریک انصاف سے کیسے نپٹا جائے گا. اور اس کے بعد پھر عالمی جو پلیئرز ہیں ان کو کیا کہنا ہے. کیونکہ پاکستان 25 کروڑ شہریوں کا ملک ہے جس میں 90% سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے. اور یہاں پہ وہ اپنے آپ کو رائٹ ونگ کا ایک پکا سچا مسلمان اور قرآن مجید کی آیات پڑھ کر ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں. جبکہ جب وہ مغربی حکمرانوں سے ملتے ہیں تو انہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ لبرل ہیں اور ان جیسا لبرل کوئی اور ہو نہیں سکتا. اس لیے وہ کئی کشتیوں کے سوار ہو چکے ہیں اور یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی منزل حاصل کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ بہت سارے جو عالمی مبصرین ہیں جو خاص طور پہ نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ اور پاکستان کی سیکورٹی صورتحال پہ، ان سب کو علم ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا صرف، بلکہ یہ اقتدار کے عالمی ایوان جو ہیں وہاں پہ بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جنرل صاحب صرف اور صرف اپنی ایکسٹینشن چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ رہے تو وہ عالمی مفادات کا بھی خیال رکھیں گے اس خطے میں رہ کر. یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال. یہ سب کچھ ممکن تھا، ماضی میں ایسا ہوتا رہا، لیکن اس بار اس لیے مشکل ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. ماضی میں جب بھی کوئی فوجی ڈکٹیٹر آیا تو پاکستان کے عوام نے اس کو ویلکم کیا. اس لیے ویلکم کیا کہ پاکستان کے عوام جو دیکھتے تھے، جن چیزوں سے وہ تنگ تھے اور جن چیزوں کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے تھے، وہی پریشانیوں کی تدارک کرنے کے لیے انہیں کہا جاتا تھا کہ ہم مسیحا بن کر آئے ہیں. اس لیے وہ ان کو مسیحا سمجھتے تھے. لیکن اب وہ مسیحا کا زمانہ بیت گیا.
اب مسیحا نہیں سمجھ رہے، بلکہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مسیحا نہیں بلکہ یہ مسائل کی جڑ ہیں، اس لیے وہ ان کو ویلکم نہیں کر رہے۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام نے بہت بڑی اکثریت نے سب کو اڑا کر رکھ دیا اور انہوں نے اپنا ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف عمران خان قیدی نمبر 804 کو اور ان کے امیدواروں کو۔ تو وہ لڑائی تب سے اب تک چل رہی ہے۔ جن عاصم منیر صاحب کو صرف ایک بات کا پکا پتہ ہے، ایک معاملے میں وہ بڑا کلیئر ہے، کلیئرٹی کے ساتھ آتے ہیں، کرش عمران خان، کرش پی ٹی آئی۔ اور جب وہ کرش عمران خان اور کرش پی ٹی آئی کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ 80-85% عوام کے 80-85% پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانیوں کے خلاف جا رہے ہیں اور ان کو کرش کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہشات کو، ان کے ووٹ کو، ان کی ول کو کرش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ جبکہ اگر ہم چلے جائیں باہر کی دنیا میں، اوورسیز پاکستانی جہاں پہ 10-11 ملین پاکستانی موجود ہیں، تو 10-11 ملین میں سے 99% اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر کے فلسفہ سیاست سے بالکل متفق نہیں بلکہ اس کے بالکل اپوزٹ کھڑے ہیں اور وہ ایک فاشسٹ حکمران کے طور پر ان کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے عوام بھی ان کو ایک فاشسٹ ڈکٹیٹر رولر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، وہ ہیں جو پبلک کر رہی ہے، عوام بتا رہی ہے، اور اوورسیز بھی اور باہر پاکستان کے اندر رہنے والے بھی۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ 3.25 سال جنرل صاحب کے اسی تگ و دو میں گزر گئے، ایک قانون، دوسرا قانون، تیسرا قانون، ایک جعلی اسمبلی، دوسری جعلی اسمبلی، تیسری جعلی اسمبلی، ایک غیر قانونی ترمیم، دوسرا غیر قانونی آئین، تیسرا غیر قانونی قانون جو ہے، اس طرح سے یہ سارے معاملہ چل رہے ہیں۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اسی جہاں بھی وہ جاتے ہیں پاکستان کے سے باہر، ان کو وہ استقبال نہیں ملتا جو وہ سوچتے ہیں، جو ماضی کے حکمرانوں کو ملتا تھا۔ اب ان کا استقبال بہت ہی سخت گیر ہوتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی کیوں دکھ کیوں ہے ان کو؟ اس لیے کہ عمران خان نے انہیں ووٹ کا حق دیا تھا، ان کو عزت دی تھی، ان کو رسپیکٹ دی تھی، اور ان کی پوری دنیا میں جہاں جس ملک میں رہتے تھے وہاں ان کی عزت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو اس رجیم نے آ کے سب سے پہلے ان کا ووٹ کا حق واپس لیا، قانون تبدیل کیا۔ جو پہلا ووٹ ڈالنا تھا 2024 میں انہوں نے پہلا ووٹ ڈالنا تھا، لیکن وہ انہیں حق نہیں دیا گیا۔ اس لیے پھر ان کے عزیزوں رشتہ داروں کو پاکستان میں مقدمات کا سامنا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، اٹھائے جاتے ہیں لوگ، ان کے عزیز و اقارب کو اٹھا لیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن وہ پھر بھی اس تگودو میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ایکسٹینشن مل جائے۔ کل امریکہ کا ان کا دوسرا دورہ تھا، کافی تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو لیٹسٹ ہے اس میں انہوں نے ایک تقریر کی، اور ایک تقریر، بند کمرے کی تقریر، کئی متعدد جو ہیں وہ منسوخ کرنا پڑی انہیں۔ ایک تقریر کی، ایک تقریب تھی، اس میں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی لیکن بہت زیادہ بری باتیں کی، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ پہ نظر لگائے ہوئے ہیں، پاکستان کے دشمن نظر لگائے ہوئے ہیں، تو آپ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے وہاں پہ کہا کہ انڈیا جو ہے وہ موٹر وے پہ دوڑتی ہوئی چمکتی ہوئی مرسڈیز کار ہے اور پاکستان کچرے کا ٹرک ہے، اور اگر دونوں میں ٹکر ہوتی ہے تو نقصان جو ہے وہ مرسڈیز کا ہوگا، کچرے کے ٹرک کا نہیں ہوگا۔ اب یہ بات ایسی بےہودہ بات کی ہے، میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ بےہودہ بات ہے کہ پاکستان کو انہوں نے کچرے کے ٹرک سے تعبیر کیا ہے اور انڈیا کو انہوں نے چمکتی ہوئی مرسڈیز کہا ہے۔ اور مثال اور بھی اچھی ہو سکتی تھی، اور بھی کوئی بات کی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ ان کے جو سپیچ رائٹر ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں، اور وہ بھی کیا کہنا چاہیے ان کو، تو بہرحال یہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف سپیچ رائٹر کا بات کر دی جائے۔ تو پاکستان کو انہوں نے کچرے کا ٹرک کہہ دیا، اور اس کے بعد ایک یس خود ایک بہت بڑی بات ہے کہ امبیرسنگ سچویشن ہے میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، کہ وہ کیسے پاکستان کو کچرے کا ٹرک کہہ سکتے ہیں۔
اس وقت جو سچویشن ہے، اگر امور مملکت چلائے جا رہے ہیں تو بالکل ایسا ہے، لیکن اگر اس کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے انڈیا کے ساتھ تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے تو سارے کا سارا قومی حمیت اور قومی غیرت کا جنازہ نکال دیا اور وہاں پہ کھڑے ہو کر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم جوہری طاقت ہیں اور پھر ہم آدھی دنیا کو ساتھ لے کر تباہ ہوں گے، یعنی آدھی دنیا کو ہم فارغ کر دیں گے۔ یہ خود ایک ایگریشن والی بات کی ہے، کیونکہ اگین الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں ہے، بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اس سے بہتر الفاظ کے ذریعے بہت اچھی بات کی جا سکتی تھی۔ آپ اپنی بات کریں، اپنی بقا کی بات کریں۔ آپ اپنی آدھی دنیا کو کیوں لپیٹ میں لے رہے ہیں اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک غیر ذمہ دار قوم ہیں؟ یہ صورتحال غور ضرور کرنی چاہیے۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم آخری قطرے تک ہم لڑیں گے، ہم اپنا دفاع کریں گے، ہم اپنے وجود کو برقرار، جب ہمارے وجود کو خطرہ ہوگا تو پھر ہم اپنے دشمن کو تباہ کریں گے۔ یہ بات کہہ دیتے، کوئی بات نہیں تھی، لیکن آپ نے کوئی آدھی دنیا کو اپنا پیچھے لگا لیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ایک اور کام کیا گیا اور وہ یہ تھا کہ ساتھ ساتھ پاکستان میں آپ کہتے ہیں، کبھی آپ اپنے آپ کو رائٹ ونگ کا علمبردار کہتے ہیں، آپ سید عاصم منیر شاہ صاحب لکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، حافظ قرآن ہے، بہت اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن دوسری جانب آپ ایسی لابی کے ذریعے اور ایسے لابیسٹ کے ذریعے آپ اپنی انگیجمنٹس عالمی پلیئرز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی آشیرواد اور ان کو خوش کر رہے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے بہت اچھے دوست ہیں اور ہم تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں، اور ادھر کچھ اور کہتے ہیں۔ پھر شراب خانے کھولے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، اور اس کے بعد مساجد جو ہیں، کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پہ تعمیر شدہ مساجد جو ہیں وہ مسمار کی جائیں گی۔ تو سوال یہ ہے، مجھے غیر قانونی طور پہ مساجد بالکل ہو سکتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تمام پلازے، تمام عمارتیں جو ناجائز تعمیر ہیں اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، وہ سب کی سب گرا دی گئی ہیں؟ کیا ان کو بھی نوٹس دیا گیا ہے؟ وہ ہزاروں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ آپ ایک کارنر سے شروع ہوں، آپ یہ کہیں کہ ہم پورے اسلام آباد پنڈی، پورے ملک میں، بلکہ اسلام آباد پنڈی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہیں اسلام آباد میں ہم تمام ناجائز تجاوزات ختم کرنے جا رہے ہیں، گرانے جا رہے ہیں، اور پھر وہ شروع کریں آپ بلو ایریا کے ایک کارنر سے، بلو ایریا کے کارنر سے آپ شروع ہو جائیں اور بتائیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن یہ بلاک جو ہے، اس بلاک کا جائزہ ہے، اس کو ہم بلو ایریا کو F6 ایریا پہلے لیں گے، پھر F7 لیں گے، پھر F8 لیں گے، پھر F9، پھر F10، پھر F11، 12، 13، یہ اس ترتیب سے کہیں جی آپ چلتے جائیں گے، پھر G7 کی طرف جائیں گے، پھر G8 کی طرف جائیں گے، پھر G9، 10، 11، 12، 13 کی طرف جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ کہیں، پھر آپ مارگلا روڈ کی طرف جائیں گے، مارگلا روڈ سے آپ شروع ہو جائیں گے دامن کوہ، بلکہ ایوان صدر والی سائڈ سے آئیں گے، اور پھر آگے تک چلتے جائیں گے، اور پھر E7، E8، E9، E10، 11، 12 وہاں تک جائیں گے۔ تو اس ترتیب سے یہ پن پوائنٹ کر کے آپ نے یہ کام کیا، وزارت داخلہ نے، CDA نے، کہ صرف مساجد کو نشانہ بنایا گیا، اور اسی لیے پھر زیادہ رد عمل بھی آتا ہے جب آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ ٹارگیٹڈ کام کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی مساجد کو نہیں، آپ جتنی ناجائز تعمیرات ہیں وہ گرائیں، اس میں بڑی بڑی عمارتیں آئیں گی، اور پھر وہاں پہ نہ بلڈوزر جائے گا نہ کچھ اور جائے گا، بلکہ وہاں پہ سب کے سب چپ ساتھ کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ آپ ناجائز تعمیرات کو گرا دیں، آپ کے راستے میں کوئی نہیں آئے گا، اور اس میں اگر آپ 3 عمارتیں گرائیں گے کمرشل، 3 پرائیویٹ گرائیں گے، ساتھ ایک مسجد جو ناجائز ہوگی اس پہ کوئی نہیں بولے گا، لیکن اگر آپ صرف ایک کو ٹارگٹ کریں گے اور باقی 6 عمارتوں کو چھوڑ دیں گے تو رد عمل آئے گا۔ اس کے بعد ہے اگلا معاملہ ہے
بیلجیم برسلز میں پاکستانیوں نے احتجاج کیا، اوورسیز پاکستانیوں نے، اور مبینہ طور پر جو رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا میں اس کے مطابق اندر سے کچھ لوگ آئے یا جو بھی تھے، حملہ کیا، وہاں پہ کچھ زخمی ہوئے، اور وہ زخمی جو ہیں ان میں سے ایک چلا گئے برسلز پولیس کے پاس اور بیلجیم پولیس برسلز پولیس کے پاس. انہوں نے کارروائی کہا کہ جی آپ اس طریقے سے جو ہے قانونی طریقہ اختیار کریں. وہاں پہ ایک FIR دے دی گئی ہے اور اس میں الزام لگایا گیا ہے کہ چند شرپسندوں نے انہوں نے ان پہ حملہ آور ہوئے، انہیں زخمی کیا، اور یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایما پر کیا گیا، کیونکہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے برسلز میں آنا ہے اور وہاں پہ خطاب عام فرمانا ہے ایک تقریب سے. تو ان کے خلاف یہ مقدمہ FIR درخواست دے دی گئی ہے، جسے ہمارے ہاں FIR کہتے ہیں. تو برسلز میں ایک اپلیکیشن دے دی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کس طریقے سے برسلز پولیس ایکٹ کرتی ہے. اس کے بعد ڈنمارک میں بھی ایک تقریب کی گئی، اور اس میں یہ تقریب بیسیکلی عمران خان اور PTI کے خلاف تھی، اور وہاں پہ ماحول بنانا تھا. اور وہاں پہ بھی یہ ہوا کہ وہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا اور پھر اسٹیج پر نعرے لگے، اور اس ہال میں بھی نعرے لگے، اور وہ تھے عمران خان زندہ باد کے نعرے. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اور بھی کافی ہیں چیزیں، کچھ رہ گئیں. باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.